2025 अप्रैल में 164 का बयान मैजिस्ट्रेट के सामने लिखवाया था। और 164 का बयान वो होता है जब मैजिस्ट्रेट पूछता है कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। तो इसने कहा नहीं जी मैं खुद कहना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ छोड़ के मुल्क बाहर चला गए थे, सऊदी अरेबिया। और उसमें उसने बताया कि कैसे वो शरीफ खानदान का पैसा, इस मुल्क चोरी का पैसा इस मुल्क से लॉन्ड्रिंग करके यानी गैर कानूनी तौर पे बाहर भेजता था। और फिर कैसे उधर वहां एक कोई काजी फैमिली थी, उनका नाम भी बैंक अकाउंट्स बताए, और वो फिर कैसे इस पैसे को वापस पाकिस्तान रेमिटेंसेस के नाम पे भेजते थे, और वो फिर शरीफ खानदान में चला जाता था। तो ये तो पैसा जो पाकिस्तान आ जाता था। जो पैसा पाकिस्तान नहीं आता था उससे फिर बड़े बड़े मेफेयर में अपार्टमेंट्स भी लिए गए, फिर हाइड पार्क में भी लिया गए, फिर ऑफशोर अकाउंट्स भी बनाए गए। तो ये आज से 30 साल पहले से गेम चल रही है। और इस मुल्क का पैसा चोरी किया, हुंडी हवाले से बाहर भेजा, जिस पैसे की जरूरत पड़ी वो पाकिस्तान मंगवा लिया। जितना शहबाज शरीफ ने टीटी करके पाकिस्तान पैसा जो जरूरत पड़ती थी कि कोई घर खरीदना है, कोई कुछ करना है, कोई वो वापस आ जाता था, बाकी पैसा इनका बाहर रहता था। अब इन लोगों का जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अगर हमारा रुपया गिरेगा तो इनका तो डॉलर में पैसा पड़ा हुआ है, इनको तो फायदा है, इसलिए इनको कोई फिक्र नहीं है जिधर पाकिस्तान जा रहा है। फिक्र आप सबको, हमारी तरह के लोगों जिनका कोई बाहर मुल्क से मैंने जिसने 30 साल मुल्क से बाहर कमाई की थी और जो उसी कमाई से फ्लैट भी लिया था, जो सब कुछ बेच के आज अपने मुल्क में पैसा, जिन लोगों का जीना मरना पाकिस्तान में, उनके लिए ये बड़ा तशवीशनाक है कि अगर मुल्क ये डिफॉल्ट की तरफ चला गया, ये सारे हम जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, ये हम सबको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे ये होगा कि कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। जो हमारे अपने पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्यों अपने डॉलरों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे जब रुपया गिरता जा रहा है और उनको खौफ है कि आगे और गिरेगा। तो किसी ने अपने वो डॉलरों में पैसा रखे, वो क्यों कारखाने लगाएं, कोई क्यों प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में लाए। तो इसके बहुत दूर के असरात पड़ेंगे, मनफी असरात हमारे मुल्क पे पड़ेंगे। तो लिहाजा मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए आज ये चीज़ें रखना चाहता हूं कि ये हमारे जो हालात हैं, हमारी सारी कौम को समझना चाहिए कि ये हमारे मुल्क से क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले आपके सामने ये अदाद व शुमार रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी सारी कौम ये पहले देख ले कि जब हमें ये पाकिस्तान मिला था 2018 को, तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर का। कभी इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा खसारा कोई छोड़ के नहीं गया। और ये जब खसारा छोड़ के गए तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी कौम को इसको आगाह भी करूं, इसकी तरबियत भी करूं, इसको एज आपका एक बड़ा हो के आपको एजुकेट भी करूं कि ये हुआ क्या हमारे मुल्क से। ये जब खसारा छोड़ के गए थे तो जो पेट्रोल, जो तेल है, जो असल वजह है कि हमारा जो खर्चा, हमारे डॉलर क्यों कम होते हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट बाहर से होती है, जो हम बाहर से खरीदते हैं, वो है तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इनके दौर में तकरीबन आधी कीमत थी तेल की आलमी मंडी में। जब हमारी बारी आई तो ये समझ जाएं कि ये तेल की कीमत, ये जो कोरोना से कि जब कोरोना की वजह से सप्लाई शॉर्टेजेस हुए हैं, तो हमारे दौर में आखिरी वक्त पे $103 से तेल गया 115, $20 तक भी पहुंचा। तो जब तेल बढ़ता है तो फिर हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, डॉलर्स हमारे ज्यादा खर्च होते हैं, डॉलर कम हो जाते हैं। डॉलर जब कम होते हैं तो रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है और हमारे रिजर्व पे प्रेशर पड़ता है। तो अब ये समझें कि ये जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे और हम जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे, ये जो हमें इन्होंने रजीम चेंज पे किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान की 2022 में
2021 میں پاکستان کے جو جی ڈی پی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ 5.7% تھا، اور جو ہمارا 2022 تھا، چوتھا سال تھا، اس میں 6% تھا۔ 5.7 اور 6% پاکستان کی تاریخ میں، یہ صرف اور صرف اگر اس طرح کی پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی یا دولت میں اضافہ ہوا، یہ مارشل لاز میں ہوا تھا، ایوب خان کے زمانے میں، یا جنرل ضیاء کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں۔ یہ کیوں ہوا تھا ان کے دور میں؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کی 2 دفعہ جنگوں میں شرکت کر رہے تھے، افغان وار میں اور وار آن ٹیرر میں، اور اس سے پہلے ہم سیٹو اور سینٹو کے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے پیکٹ میں کولڈ وار کے دوران، جب ایوب خان کا دور تھا۔ صرف ان دوروں کے اندر ہماری گروتھ ریٹ اس سطح پہ پہنچی تھی، کیونکہ امریکہ سے ڈالرز مل رہے تھے پاکستان کو۔ یہ واحد گورنمنٹ ہے جو امریکہ کے ڈالرز نہ ملنے کے باوجود اس نے 5.7 اپنے تیسرے اور 6 پہ ہماری اکانومی گرو کی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں 2 سال کرونا آیا تھا، جو ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا کی اکانومیز کو تباہ کر دیا تھا۔ ہندوستان کے حالات دیکھیں، ان کی مرفی میں چلی گئی تھی گروتھ ریٹ۔ ایران کا دیکھیں، جو ہمارے نیبرز کی بات کر رہا ہوں دنیا میں، اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہ کرونا کے۔ تو ہمارے دور میں اس کے باوجود کہ کرونا تھی، اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طور پہ کرونا کو مینج کیا، اور اس کے ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی بچا لی، اپنے غربت بچا لی، اپنے روزگار بچایا لوگوں کا، اور ہمیں اپنی انڈسٹری بچا لی، اور ہم نے یہ 5.7 اور 6% پہ گرو کیا۔ ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، بیرون ملک پاکستانی کو سب سے زیادہ ہمارے پہ اعتماد تھا۔ 31 ارب ڈالر کی انہوں نے ریمیٹنسز بھیجی، جو ریکارڈ تھا۔ نون لیگ کی دور میں 19.6% ریمیٹنسز تھی، ہم نے ادھر سے لے کے گئے 3.5 سال میں 32 ارب ڈالر پہ۔ ہمارا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہم، اس کے باوجود کہ تیل کی قیمتیں ریکارڈ پرائس پہ تھی، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی کرونا کی وجہ سے، سپلائی شارٹیجز کی وجہ سے، اس کے باوجود ہم جو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ بیرونی ڈیفیسٹ، وہ 4% تھا۔ نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 5.8%، جب تاریخی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں۔ ہماری گندم 27.5 ملین ٹن ہماری گندم تھی، جو کہ ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ ہماری جو چاول تھا وہ 9.3 ملین ٹن تھا، جو ریکارڈ تھا۔ ہمارا جو مکئی تھی وہ 9.6 ملین ٹن تھی، وہ ریکارڈ تھی۔ اور ہماری آخری سال میں جو گنا تھا وہ تقریباً 90 ملین ٹن تھا، جو کہ ریکارڈ تھا۔ جو ان کی بجلی کی جنریشن تھی، اب یہ سمجھیں، انہوں نے بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے پاور جنریشن کے نون لیگ نے، اس میں یہ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس پہ دینے پڑتے تھے۔ یعنی ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا، انہوں نے جو سیٹ اپ کیے، اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے، پیسے پورے دینے پڑتے تھے، جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ جب تک ہم بجلی، اور انہوں نے اتنے زیادہ بنا دیے، کیپیسٹی اتنی زیادہ کر دی، ہمارے پاس ملک کے پاس طور طریقہ ہی نہیں تھا وہ بجلی استعمال کرنے کا، ہمارے میں کیپیسٹی نہیں تھی، پیسے ہم پھر بھی ان کو دے رہے تھے۔ تو اس کا مطلب بجلی کی کنزمپشن بڑھائی جائے تاکہ ہم کم از کم ہمارے پاس آمدنی آئے وہ ان کو پیسے دینے کی۔ تو انہوں نے 80 ملین یونٹس ان کے دور میں تھے، ہم اس کو لے کے گئے 116 ملین یونٹس پہ اپنے دور میں، بلین یونٹس میں، مطلب ارب یونٹ، 116 ارب یونٹس میں۔ انہوں نے کوئی اپنی اس دور میں ڈیم نہیں بنائی۔ ہم نے 6 ڈیمز کا شروع کیا، جس میں 2 بڑی ڈیمز تھی، یہ 50 سال کے بعد ہم نے شروع کیا۔ ہم نے ہیلتھ کارڈ کیا،
جو دنیا اکنالج کرتی ہے کہ ایک لانسٹ میگزین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ ایشوز کے اوپر میگزین آتی ہے، جو سب سے ریسپیکٹڈ ہے، اس میں انہوں نے ہماری تعریف کی کہ جو پاکستان ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہے یہ ہمارے سے بڑے امیر ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس نہیں تھی جو ہم لے کے آئے۔ ہمارا جو اساس پروگرام تھا وہ انٹرنیشنلی اکنالج ہوا۔ وہ جو کارنل یونیورسٹی تھی انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ نے کہا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے، جو ہمارا اساس پروگرام تھا۔ اور ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی، جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی، یہ انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا۔ یہ بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر میرا نام لے کے یونائٹڈ نیشنز میں تعریف کی کہ پاکستان ایک باقی ملکوں سے آگے نکلا ہوا ہے یہ موسم کی تبدیلی کی فائٹ کے اگینسٹ۔ اور اب میں آتا ہوں کہ ہوا کیا پاکستان سے۔ میں جو یہ آج میری پریس کانفرنس ہے، اس کا مطلب، اس کا مقصد یہ ہے کہ رجیم چینج ہوا۔ یہ جب میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں، یہ پاکستان کی جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے اس میں یہ شائع ہوئے ہیں، اور میں یہ پھر سے کہوں کہ یہ اس حکومت نے شائع کیے ہیں، یہ ہمارے دور کی اکنامک سروے میں شائع نہیں ہوئے۔ تو یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں اعداد و شمار، یہ ہمارے ہر سال کی جو اکنامک سروے نکلتی ہے اس میں سے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں ہوا کیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی۔ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تو 178 روپے کا ڈالر تھا۔ آج اوپن مارکیٹ کے اندر 250 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا۔ آج آفیشل ریٹ ہے 224 روپے ڈالر کی۔ 250 روپے کے اندر ڈالر آج پاکستان میں نہیں مل رہا۔ جو بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے سمجھیے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری۔ ملک کی دولت کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کی انڈسٹری بڑھے، انڈسٹری بڑھتی ہے، روزگار ملتا ہے، آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بیچنے کے لیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے جس سے ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے۔ ہمارا جو آخری مارچ کا مہینہ تھا، 27% پاکستان کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہوئی، اس میں اضافہ ہوا۔ اور یہ کتنے سالوں کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اسی طرح ریوائیو ہوئی۔ اور انڈسٹری ریوائیو ہونا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ انڈسٹری اگر آج فیصلہ بھی آپ کریں گے، ان کو انسینٹیوز بھی دیں گے، تو وہ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ فیکٹری مشینری بنانی پڑتی ہے، امپورٹ وہ سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے۔ آپ اگر آج فیصلہ کریں، فائدہ کریں کسانوں کا، تو آج اگر اس کو انسینٹیوز دیں گے، وہ 6 مہینے 7 مہینے کے بعد وہ فصل اگائے گی۔ لیکن انڈسٹری بڑی دیر لگتا کام ہے۔ ہمیں 2.5 سال لگے اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ یہ جب نون لیگ گئی تھی انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی تھی۔ فیصل آباد کے اندر جو فیکٹریاں تھیں ٹیکسٹائل کی، ان کو ریل اسٹیٹ کے اندر وہ بدل رہے تھے، تو اور بے روزگاری تھی۔ ہمارے جو یہ مارچ کی اب میں بات کر رہا ہوں، ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا تھا فیصل آباد میں، باہر سے لوگوں کو مزدوروں کو منگوانا پڑتا تھا۔ ریکارڈ ہماری جو یہ 27.7 پہ ریکارڈ ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی، جو آج 0.4% پہ پہنچ چکی ہے، ادھر سے گر کے یہاں پہنچ چکی ہے۔ یہ اکتوبر کی فگرز ہے۔ سب سے زیادہ شور مچایا ہوا تھا مہنگائی کا، کہ جی مہنگائی مارچ آ گئی، عمران خان نے مہنگائی کر دی، قتل کر دیا لوگوں کو۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے وہاں، بول نہیں رہے، وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں، اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے۔ میری ذاتی گھڑی ہے، میں اسے بیچوں، میں جو مرضی کروں اسے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے۔ ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سامنے، اچھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے، کتنی تکلیف ہے، چن چن کے۔ آج کیوں نہیں جا رہے؟ آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی،
تو انفلیشن تھی 12.5%. اس پہ جناب بلاول بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں, میں کم پہ ٹکان دیں گے اسلام آباد میں پہنچ کے. تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے؟ 24% کے اوپر. دگنی ہے آج مہنگائی اس دور کی. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. کتنے لوگ یہ, کتنے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز اپنے ضمیر جگائیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں. اس ملک میں چوروں کا نہ بچائیں اپنے پیسے ضمیر بیچ کے. آج دگنی مہنگائی ہے. اور کون سی قیامت آ گئی کہ تب سے اور اب میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تھی تیل کی وجہ سے. ہم کیوں پھنسے ہوئے تھے؟ امپورٹڈ مہنگائی تھی. دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی کرونا کی وجہ سے, سپلائی شارٹیجز تھے. تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے؟ $80 سے بھی نیچے آ گئی ہے. آج $70 اور $80 کے بیچ میں قیمت ہے. ہمارے دور میں $103 سے $115 تک تیل کی قیمت تھی, جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑی ہوئی تھی مہنگائی روکنے کے لیے. تو ہم جب کہتے تھے کہ باہر سے مہنگائی ہے تب تو کوئی نہیں سنتا تھا. اور آج یہی لوگ جب کہ نیچے آ چکی ہے تیل کی قیمت اور آج مہنگائی آسمانوں پہ ہے, آج سناٹا ہے. آج ہمارے دور میں جو پٹرول اور ڈیزل تھا وہ $150 لیٹر پہ تھا. آج کوئی $234 پہ ایک ہے, 224 پہ ایک ہے, 236 پہ ڈیزل ہے. تو آج کیوں نہیں, جب ڈالر نیچے, جب تیل نیچے آ گیا ہے تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر کہ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل کے آسمانوں پہ قیمت گئی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے. پھر جو اب میں خطرناک چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ملک کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 2 خاندان 30 سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے, 60 کی دہائی کے بعد کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے زور نہیں لگایا ایکسپورٹس بڑھانے میں. جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے ڈالرز ملک میں کیسے آئیں گے؟ نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس 0 بڑھی ہیں. 5 سالوں میں ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو جب ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ملک کی دولت میں کیسے اضافہ ہوگا. کیسے ایشیا ٹائیگر بنا دیں گے تو لاہور کو پیرس میں بنا دیں گے. جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی وہ ملک کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا, اس کی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. چائنا جو آج ایک اکنامک سپر پاور ہے, انہوں نے اپنی ایکسپورٹس آج ان کی پتہ نہیں $2,000 ارب کی ایکسپورٹس ہیں. ہماری آج ایکسپورٹ جب ہمیں ملا تھا پاکستان تو $24 ارب کی ایکسپورٹس تھی 22 کروڑ پاکستانیوں کی, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کو لے گئے $33 ارب پہ, کیونکہ وہ بھی بڑا زور لگا کے, کیونکہ کرونا تھا. کرونا کی وجہ سے دنیا بند ہوئی تھی. 2 سال تو چائنا بند رہا ہے, تو اس کے باوجود ہم $33 ارب. تو ایکسپورٹس کے اوپر کبھی کسی نے زور لگایا نہیں ہے. تو آج پاکستان کے اندر جو خوفناک بات کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہے. جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں اور جو ریکارڈ پہ پہنچی تھی, اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم رہتے تو وہ $38 ارب پہ پہنچ جانی تھی, وہ اب ہر مہینے 18% ایکسپورٹس پاکستان کی گر رہی ہیں. تو بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے وہ نیچے آ رہا ہے. جو ہماری ریمیٹنسز ہیں, جو ہمارا جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں, ایک تو ان کو اعتماد نہیں ہے اس حکومت پہ, دوسرا اور وہ ہے کہ ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جس میں اوورسیز پاکستانی پیسے وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں. پاکستانیز نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا اوورسیز پاکستانی نے. اور دوسرا کہ جب اتنا بڑا فرق آ جائے آفیشل ڈالر کی ریٹ میں اور مارکیٹ ریٹ میں, تو وہ تو ایک دم سیدھا ہی اس کا فرق پڑے گا ریمیٹنسز میں. تو جب ڈالر ہمارے ملک میں کم آنے شروع ہو جائیں تو اس سے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے قرضوں کی قسطیں کیسے ادا کریں گے. اگر ہم جو کوشش پوری پالیسی تھی کہ ڈالرز ہمارے بڑھیں,
रेमिटेंसेस भी आए और एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ें, जो बढ़ रही थी। और फिर हमारी कोशिश ये थी कि आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, जो 75% हमने बढ़ाई थी, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है। और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, जो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हुए थे जिधर से हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, और चाइना से हमारी बड़ी आगे बात चल चुकी थी। बदकिस्मती से चाइना ने 2 साल फिर से बंद हो गया चाइना। तो जो वो चाइना आना जाना ही नामुमकिन हो गया, उनकी जो क्वारंटीन लॉज ऐसे थे। तो जो हमने उनसे अपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्टमेंट करवानी थी, उसने भी हमारे डॉलर की इंटेक बढ़ानी थी। तो अब ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे जा रही हैं, रेमिटेंसेस हमारी नीचे जा रही हैं, डॉलर्स हमारे कम हो रहे हैं, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो किसने अदा करनी है? आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, हम ये कैसे किस्तें अदा करेंगे? और ये मैं फिर से उसी पे आ गया हूं कि मुझे आज क्यों खतरा है, क्यों हमारी तरह के लोगों को खतरा है और फिक्र पड़ी हुई है, और क्यों इनको नहीं फिक्र। मैं सबसे पूछता हूं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं, अपने हर तबके के पाकिस्तानी से पूछता हूं कि क्या आपको फिक्र नहीं है कि अब पाकिस्तान किधर जा रहा है? मैं जब इलेक्शंस की बात करता हूं, मैं इलेक्शंस की अपनी जात के लिए नहीं बात कर रहा, मैं तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बात कर रहा। तहरीक इंसाफ ने तो जब भी इलेक्शन करवाएंगे, इंशाअल्लाह, जिस तरह की पब्लिक सपोर्ट है आज पीटीआई की, पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी। चारों सूबों में पार्टी फैली हुई, बाकी तो 2 पार्टीज रह गई हैं, छोटी छोटी पार्टीज, सूबाई पार्टीज बन गई हैं। तो इन्होंने तो जब भी इलेक्शन हो हमने जीतना है। तो हमें ये नहीं फिक्र कि अगर इलेक्शन टाइम पे होंगे तो हमें कोई फर्क पड़ जाएगा। मुझे खौफ आ रहा है कि जितनी देर अब ये गवर्नमेंट चलेगी, इस मुल्क का जो माशी बुरान है वो बढ़ता जाएगा। और वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, सियासी तौर पे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आता, तो माशी तौर पे तो इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। सारी दुनिया की कॉमन सेंस है कि माइशत तब तरक्की करती है जब सर्टेनिटी होती है, जब इस्तेकाम होता है। मैं अगर आज बिजनेसमैन हूं, मैं आज एक इन्वेस्टर हूं, मैं तो तब पैसा लगाऊंगा जब मुझे पता चलेगा कि ये 4-5 साल की हुकूमत चल रही है, और मेरा आज अगर पैसा लगाऊंगा तो 2-3 साल के बाद जब मुझे इसका नफा आना शुरू होगा। मुझे जब यही नहीं पता कि 6 महीने में क्या होगा और अगले 8 महीने में क्या होगा, कौन पैसा लगाने लगा है? ऊपर से पाकिस्तान की, जिस तरह मैंने कहा, जब क्रेडिट रेटिंग ही गिर गई है, जब पाकिस्तान के रिस्क डिफॉल्ट इतनी 100% तक पहुंच चुकी है, तो किसी ने पैसा ही नहीं देना। ना किसी कमर्शियल बैंक ने पैसा देना है, ना किसी इन्वेस्टर ने आना है। तो ये तो इनके पास तो अब कोई रोड मैप ही नहीं है। इनकी तो सिर्फ अब एक कोशिश हो रही है, और कोशिश इनकी अब आज क्या है? कोशिश बड़ी सीधी है। कोशिश है कि ना मैच अब ये खेल नहीं सकते। 36 जो बाय इलेक्शंस हुए थे उनमें से 29 पाकिस्तान पीटीआई जीत गई है। इसके बावजूद कि इनके पास पूरी स्टेट मशीनरी थी, इनके साथ पूरा जो इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन है, जिसने बेशर्मी से जिस तरह उन्होंने इनकी मदद की, और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी। हमें कहा गया था ना जी सिलेक्टेड है, तो अब तो किसी में शक नहीं होना चाहिए ना कि कौन सिलेक्टेड है। जिसके साथ, इन सब के साथ सारे मुल्क के जो भी इस मुल्क के पावर हाउसेस थे वो इनके साथ खड़े थे। उसके बावजूद 75% बाय इलेक्शंस पीटीआई जीती है। अब इस खौफ से इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। नवाज शरीफ वहां बाहर बैठा हुआ है, उसने वो उल्टा लटक जाएगा, इलेक्शन नहीं करवाएगा, क्योंकि उसे पता है इलेक्शन में रिजल्ट इनसे बहुत बुरा होना है। लिहाजा ये डिले करना चाहते हैं। इनकी तो अगर कोशिश हो तो ये तो इससे भी आगे जाना चाहते हैं। तो अगर ये इलेक्शन नहीं होगा, तहरीक इंसाफ का नुकसान नहीं होने लगा, मुल्क का नुकसान हो रहा है। मुल्क जिस तेजी से नीचे जा रहा है, मुझे छोड़ें, बाहर के कोई भी इंडिपेंडेंट जो माइशत के तज्जियाकार हैं, किसी से पूछ लें। ये जो मूडीज और फिच जो क्रेडिट रेटिंग करते हैं दुनिया में मुल्कों की, क्या वो तो हमारे साथ नहीं है जो कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान की रेटिंग बिल्कुल नीचे गिर चुकी है?
جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے، جو ہمارا جو جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی، جو آج 100% پہ پہنچ چکی ہے، تو وہ تو ہمارے نہیں ہے. اس کا مطلب ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف، اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں، میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی نمبر 1 کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہوں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو NRO 2 دیا گیا، اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO 2 دیا. NRO 1 جنرل مشرف نے دیا، NRO 2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں.